اس لیے میرے بھائی ہماری نظر میں، اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس سوال کی ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، آپ اللہ کی مان کے چلتے ہو یا نہیں چلتے. اس کے علاوہ باقی چیزیں دوسرے درجے میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جب مرغیوں کو دیکھا کرو نا انڈے پہ بیٹھے ہوئے، اور وہ جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے اس کو بھی انڈے والی مثال نکالنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں آتی رہیں گی. کیونکہ کل ایک اور مرغی میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہے، ایک اور مرغی بٹھا دی میں نے انڈوں پہ. ہمارے پاس 4-5 مرغیاں لی تھی، اس سے ماشاءاللہ ایسی برکت ہوتی چلی آ رہی ہے، ایسی برکت ہو رہی ہے. وہ پھر اب اچھا میں نے رکھی ہوئی ہیں دیسی مرغیاں، 7-8 انڈے دے کے وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب انسان کو انڈے روزانہ زیادہ چاہیے، تو بجائے اس کے کہ دیسی مرغیاں پالے زیادہ پال لے. لیکن وہ کیا کر رہا ہے، جو مرغی جس کو قدرت نے 8 انڈے دینے کے بعد کہا تھا انڈوں پہ بیٹھنا، پھر چوزے نکلیں گے، محبت سے ان چوزوں کو پالنا، وہ چوزے ماں کی ممتا اور اس کی چھاؤں میں غیرت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. پھر وہ ایک عمر کو، جوانی کو پہنچتے ہیں، پھر جناب وہ پھر وہی عمل دہراتے ہیں، 8 انڈے دیے اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اب انسان چونکہ ہوس کا ہے، اس کو چاہیے روزانہ انڈے. اس نے مرغیوں کی کراس بریڈنگ کر کے مرغیوں کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے انسان کا نسل کا بیڑا غرق ہو گیا نا، تو ایسے مرغیوں کا بھی کیا کر دیا. اب گن پوائنٹ پہ روزانہ مرغی کیا کر رہی ہے، انڈے دے رہی. ایسی ایسی مرغیاں آ رہی ہیں سال میں 365 دن ہے، 360 دن انڈا دے گی. بھینس اتنا کھا نہیں رہی جتنا دودھ نکال رہی ہے. تو یقیناً یہ چیزیں فائدے کی ہیں، میں ان سے منع نہیں کر رہا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، نیچر سے بغاوت کا کبھی بھی رزلٹ اچھا نہیں نکلا. ہو سکتا ہے جو مرغی سال میں 300 انڈے دے رہی ہو، وہ کوالٹی میں ایسا نہ ہو جیسا وہ مرغی جو 6 مہینے میں صرف 20 انڈے دیتی ہے. ہو سکتا ہے سائنسی تحقیق کل ثابت ہو جائے کہ بھائی اس انڈے میں اور اس انڈے میں کیا ہے، بڑا فرق ہے. اس لیے جتنا ممکن ہے نا اپنے آپ کو آرگینک چیزوں پہ رکھو. جو ٹینشن لے لیا کرو مرغی اور بکری پالنے کی، اس میں ناک پہ مکھی نہ بٹھایا کرو کہ ایکچولی میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو دانہ ڈالوں، اور میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو بکریوں کو چارہ کھلاؤں. پرسنالٹی یا صحت دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو آپ. پہلے زمانے میں بڑے لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے، ایکچولی ہماری پرسنالٹی ہے، ہم تو خرامہ چلتے ہیں. جب ڈاکٹروں نے بولا نا ہارٹ اٹیک سے بندے بننا شروع ہو گئے تو چڈیاں پہن کے دوڑ رہے ہیں پارکوں میں. پرسنالٹی گئی ایک طرف. میں نے بعض ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں، وہ بہت پروقار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے مریدین ہوتے ہیں. شیخ صاحب جا رہے ہیں، حضرت جی آگے آگے خرامہ. جیسے پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہوتی تھی نا، بڑی تمیز سے ہوتی تھی. اب تو پہنچ کے فون کرتی تھی، ابو میں آ گئی ہوں، آپ بتائیے کل آ جاؤں گے ملنے کے لیے. تو جیسے دلہنیں نہیں پہلے چلتی تھیں بڑی تمیز سے، ایسے ہی بعض ہم نے دیکھے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں، ایسے خرامہ چل رہے ہوں گے، ایٹیٹیوڈ بڑا تمیز، لوگ سمجھتے دم کروا رہے ہیں. وہ ہوتے کولیسٹرول کے ڈبے بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں نا. وہ فطرت تھوڑی دیکھتی ہے بھائی کہ تم نیک ہو یا برے ہو، کیا خیال ہے. تمہاری عزت خراب ہو جائے گی تیز چلنے سے یا دوڑنے سے. نیچر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی، نیچر تھوڑی متاثر ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کوئی اللہ معاف فرمائے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈاکٹر نے بولا چل بھائی بھاگو. اب ان کو شرم آ رہی ہے، مرید کیا بولیں گے، یار ہم بھاگ رہے ہیں اتنے بڑے بزرگوں کے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے شروع ہی سے نا یہ بزرگی کا لبادہ انسان رکھے ہی نہیں. مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ سنا ہے بڑے اللہ والے. میں نے کہا ہم آپ جیسے ہی مسجد، ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے اچھے، ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے برے ہوں، ہمیں تو پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو زیادہ نیک بننے کی ضرورت اس زمانے میں ہے ہی نہیں. بزرگی کا جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے مسلط کر لیا ہے نا، بزرگ کا مطلب گناہ سے بچتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ سے دعائیں مانگتا ہو، مشکل اور حاجات میں توکل کس پہ کرتا ہو، اللہ پہ کرتا ہو. پھر بڑے جم جائے، ویٹ اٹھائے، بھاگے دوڑے، یہ بھی ضروری ہے. اگر بالکل اتنے میٹھے بن جاؤ گے نا کہ اتنے اچھے ایٹیٹیوڈ، بعض لوگوں نے اخلاق پر اتنے بیانات کر لیے ہیں اب وہ لڑ ہی نہیں سکتے کسی سے. وہ لڑیں گے ان کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، دیکھو پھٹا کر رہا ہے. ہمیں تو کہتے ہیں اتنے اچھے اخلاق، خود ہم نے اتنے اچھے اخلاق کبھی بیان ہی نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے یار کل ہمارا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. اور پاکستان میں جھگڑے میں اگر گالیاں نہ مت دو بری بات ہے گالیاں دینا. حدیث میں آتا ہے منافق کی علامت ہے جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. وہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلائل نہیں ہوتے اس کے پاس، گالیاں دیتا ہے ڈائریکٹ. وہ حدیث کا یہ مفہوم ہے. دلائل ہوتے نہیں ہے، بحث مباحثہ ہے تو گالیاں دینے پہ آتا ہے نا، بدماشیوں پہ. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس سے ہٹ کے بعض دفعہ نئی گالیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں.